تو ہم سب کے دلوں کی دھڑکن استاذ العلماء شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مولانا پروفیسر محمد یوسف خان حافظہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے سورۃ الفرقان کے آخر میں آیت نمبر 24. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور دعا کے پہلے الفاظ آپ نے سنے. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام رہنما بنا دے. یہاں تو امام کا ترجمہ امام بھی کیا جائے تو اس کا مصداق یہ پورا مجمع ہے. الحمدللہ. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہم اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے اس معاشرے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی اولاد سے اپنے گھر والوں سے اگر یہ کیفیات رکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر کہنا ماننے کی صلاحیت ہو تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. نافرمان ہو تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی. اگر وہ گھر والے اور اولاد جس میں بچے اور بچیاں سب شامل ہیں اگر وہ ادب کرتے ہوں تو ہمیں راحت ملتی ہے. اور ادب اس معنی میں جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کا مطلب لکھا کہ ادب نام ہے راحت رسانی کا. اگر آپ دوسرے کو آرام پہنچاتے ہیں تو یہ ادب ہے اور اگر آرام نہیں پہنچاتے تو یہ بے ادبی ہے. اسی طرح آپ کو معاشرے میں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے جب آپ کے گھر والے اولاد یہ اچھے کام کرتے ہوں نیک کام کرتے ہوں گناہ نہ کرتے ہوں. اس لیے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل سکتی. ان تمام حالات میں آپ نے دعا مانگی کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے. اور پھر جامع ترمذی کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 افراد کو ناپسند فرمایا اس میں سے ایک وہ شخص ہے رجل ام قوما وهم له کارہون. ایک وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرائے اور لوگ اسے ناپسند سمجھتے ہوں. اور کراہت کا معنی بھی آپ سمجھتے ہیں شرعی امور کے بارے میں. سوال یہ ہے کہ ہم آج جو اصل موضوع ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ عصر حاضر میں عوام الناس اور علماء کی فکری ہم آہنگی میں ممبر و محراب کا کردار کیا ہے. اور اب آنے والی جو باتیں ہوں گی اس میں آپ ایک بات پر بھی انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اس میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے ذہن پر بوجھ بنے گی اور آپ نہیں کر سکیں گے. اور کر رہے ہیں الحمدللہ. اس میں بہت سی باتیں آپ کو بطور
تکرار کے صرف ذہن میں رانی ہوں گی کہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر اس کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ یہ فکری ہم آہنگی میں عوام الناس اور علماء کے اندر کیا چیزیں حائل ہوتی ہیں اور ان چیزوں پر ہم کیسے کنٹرول حاصل کریں اور کون سی چیزیں اس میں خرابی کا سبب بنتی ہیں، ان میں آپ حضرات نے ایک تو یہ دعا مانگنی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، صرف امام نہیں، متقین کا امام۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کے مقتدی متقی ہوں اور آپ امام ہوں تو آپ نے پہلے بہت محنت کی ہوگی نا ان کو متقی بنانے پر۔ ایک تو یہ دعا مانگتے رہیے گا، دوسرا اس چیز سے، اس حدیث کا مصداق بننے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے گا۔ رجل اما قوما وهم له کارہون، ایک وہ شخص جو لوگوں کی امامت کروا رہا ہے، لوگ اسے ناپسند کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پھر تیسری خوبی، بہت آسان باتیں، ایک بھی مشکل بات نہیں، کوئی بہت فلسفیانہ گہری باتیں نہیں، لیکن اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ، کیونکہ نکات کافی سارے ہیں اور میں نے ان کو لے کر آگے چلنا ہے۔ آپ میں سے الحمدللہ یہ جتنے نکات ہیں، آپ میں سے ہر ایک ہر نقطے پر پورا جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ میں ایسے مجمع سے مخاطب ہوں جو اب آگے نکات آ رہے ہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ ہر نقطے پر پورا جمعہ پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت جن باتوں کو جس نقطہ نظر سے بیان کیا جا رہا ہے اس کو سمجھیے گا کہ جب ایک امام طہارت اور نماز کے مسائل سے ناواقف ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا فکری ہم آہنگی رکھ سکے گا عوام الناس کے ساتھ؟ اس کو طہارت اور نماز کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے۔ استحضار سب سے بڑا مشکل کام ایک امام کے لیے کہ جب اس کو مسئلہ پیش آئے وہ اسی وقت اس کو حل کر سکے۔ اس استحضار کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، مطالعے کو تازہ رکھنا پڑتا ہے۔ صرف 8 سال پڑھنے کے بعد کتابوں میں نہ جھانکنا یہ انسان کو استحضار سے بہت دور لے جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو مدرس ہو اور وہی فقہی مسائل پڑھا رہا ہو اس کے ذہن میں استحضار باقی کا نہ ہو۔ بار بار مطالعہ یہ استحضار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 4، بار بار عرض کروں گا کہ آج کی نشست میں آپ کو بہت ہی عامیانہ نکات ملیں گے، بہت عامیانہ سے نکات، بہت سادے نکات آپ کو ملیں گے۔ میں نے پھر بار بار کہا کوئی مشکل نقطہ آپ کو اس میں نہیں ملے گا، اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر عوام ناپسند کرتے ہیں ائمہ کو۔ انہی نکات کی وجہ سے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ائمہ کو مساجد سے نکالا جاتا ہے نفرت کرتے ہوئے۔ یہ نمبر 4۔ اس کے لیے میں چھوٹا سا واقعہ، آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں گے۔ ابھی چند ہفتے قبل ایک شاگرد آئے میرے پاس، بہت متقی، مجھے اس کے تقوی میں کوئی شک نہیں، اور قابل بھی، بچے ہیں اس کے، چند سفید بال بھی اس کے آنے شروع ہو گئے۔ تو وہ میرے پاس عصر کے بعد مجلس میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ استاد جی وہ میں ایک مسجد میں کافی عرصے سے تھا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یکم سے آپ فارغ ہیں۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ اس سے اب چند منٹ تنہائی میں بات کی اور میں نے اس کے خلیے کو دیکھا، تو میں نے کہا ابھی آپ عصر کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا موٹر سائیکل پر آئے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے ان کے پاؤں کو دیکھا تو وہ پاؤں خشکی اور مٹی میں بہت واضح نمایاں تھے۔ میں نے ان کی ٹوپی کو دیکھا تو وہ میلی تھی۔ میں نے ان کے لباس کو دیکھا تو یقیناً وہ 2-3 روز سے اسی لباس میں سوتے رہے، اسی میں اٹھتے رہے، اسی میں نماز پڑھاتے رہے۔ داڑھی کو دیکھا تو موٹر سائیکل پر چونکہ آئے تھے تو داڑھی بھی بے ترتیب تھی۔ پھر میں نے ان سے حالات، میں نے کہا سورہ فاتحہ سناؤ۔ اب میرے شاگرد، میں کسی کے شاگرد کو کہہ نہیں رہا، میں اپنے شاگرد، میرا شاگرد، میں نے سورہ فاتحہ سنی
اور میں نے شرم سے آنکھیں نیچی کر لیں، اس لیے کہ وہ کئی سال ہو گئے تھے اس کو نماز پڑھاتے ہوئے، اس نے سورہ فاتحہ میں فحش غلطیاں کی تھی، تجوید کی. اور پھر اس کے بعد میں نے اس سے سارے حالات پوچھے، کیوں تنگ آ رہے ہیں آپ کے؟ تو اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں. چنانچہ میں جلدی سے وضو کر کے آیا ایک دن، تو آ کر فوراً میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا. 1-2 منٹ نماز لیٹ بھی ہو گئی تھی، سردی کا موسم تھا، ابھی چند ہفتے پہلے کی بات، سردی کا موسم تھا. تو میں جلدی آ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا. اور اللہ کی شان یہ کہ اس دن مسجد کے صدر صاحب بالکل میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. جب وہ پہلی رکعت کے سجدے میں گئے تو ان کی پیشانی تر ہو گئی امام کے پاؤں کی اس تری سے جو سجدہ گاہ میں لگی ہوئی تھی. اگر آپ بات کو سمجھ سکے ہیں تو امام کے پاؤں کی تری مسجد کمیٹی کے صدر صاحب کی پیشانی پہ لگ گئی. نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ اس یکم سے آپ فارغ ہیں. چنانچہ اس ساتھی سے عرض کیا میں نے کہ کیا آپ کے پاس وہ گول ٹوپی الفاروق والی پہنی ہوئی تھی؟ میں نے اس وقت سفید ٹوپی، میں نے کہا اس طرح کی ٹوپی ہے گول سفید؟ کہنے کہ جی ہاں ہے. میں نے بتا دی 2 ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس کیٹی کی کوئی قمیض ہے؟ کیونکہ اس پر ایک دفعہ استری کر لی جائے تو 1-2 ہفتے تک نمازوں میں چل سکتی ہے، استری باقی رہتی ہے. کہنے کہ جی استاد جی وہ بھی سوٹ ہے میرے پاس. میں نے کہا کہ واسکٹ ہے؟ کہنے کہ جی استاد جی 2-3 ہیں. میں نے کہا اس کے ساتھ کی کوئی جرابیں بھی ہیں؟ کہنے کہ جی ہاں ہیں. اب میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ مسجد میں کوئی الماری ہے؟ کہتے جی ہاں ہے استاد جی. کمرہ دیا ہوا انہوں نے چھوٹا سا. میں نے کہا اس کمرے میں یا اس الماری میں آپ ایک سوٹ کیٹی کا استری کر کے لٹکا دیجئے اور واسکٹ بھی وہاں رکھیں اور آپ ایک جراب کا جوڑا بھی رکھیں اور ٹوپی بھی رکھیں، اور کوشش کیا کریں کہ اذان سے کچھ دیر پہلے مسجد میں آ جایا کریں اور آ کر وضو کر کے کپڑے بدلیں اور پھر اس کے بعد آپ وہاں بیٹھا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کریں. جب نماز کھڑی ہو نماز پڑھائیں اور پھر اس کے بعد کپڑے بدل کر گھر جائیں. آپ کے ہر روز کپڑے اسی طرح صاف ہونے چاہیے. دوسری گزارش یہ کی کہ وہیں لاہور میں قاری صاحب میرے بڑے محترم قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، ان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ تجوید میں لہجہ بھی بنا دیتے ہیں چند ہفتوں میں. تو جناب میں نے کہا کہ آپ یوں کریں، ان کے پاس جائیں، میرا سلام کہیں اور تجوید کے لیے آپ ایک سورہ فاتحہ اور چند صورتیں 8-10 صورتیں بس ابھی فی الحال 1 ہفتے کے اندر لہجہ بھی بنائیں، تجوید بھی ٹھیک کریں آپ. اور پھر گزارش کی کہ آپ کے مسجد میں کتنے افراد آ جاتے ہیں، کون سی نماز میں زیادہ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مغرب کے بعد زیادہ ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ مغرب کے بعد آئندہ ہر روز کم از کم 3 منٹ سے 5 منٹ تک کا درس قرآن، درس حدیث فوراً شروع کر دیں. بس اتنی سی گزارشات کی. میں نے کہا 1-2 ہفتے بعد پھر رجوع کریں، پھر میں دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہے. چنانچہ کہنا ماننے والا بندہ، یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اچھا، کہنا ماننا اور کہنا نہ ماننا یہ بڑا فرق ہوتا ہے. مشورے کرنے آ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس مسائل کے اندر جب انسان پھنستا ہے، لیکن اس وقت بھی نہیں مانتے بزرگوں کی. اس میں ایک بات مانی، الحمدللہ ایک باریک بات میری مانی، اور ماننے کے بعد پھر صرف وہ 10 دن کے بعد میرے پاس آیا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اس نے کہا کہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی، آپ ٹھیک ہیں. آپ اس بات پر توجہ دیجیے گا کہ میں نے اس کو جتنا پروگرام بتایا اس میں اس کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. مزید اس کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. کوئی خرچے والی بات نہیں تھی. شائستگی پر، تہذیب پر، صفائی پر پیسے خرچ نہیں ہوتے، تھوڑی سی ترتیب بنانی پڑتی ہے. آپ نے اس نکتے کو آپ نے سمجھنا ہوگا. نمبر 4 کو میں نے کہا بہت عامیانہ سی باتیں آپ آج کو ملیں گی آپ کو.
ہم فکری ہم آہنگی کے لیے قمیص شلوار لباس میں صفائی اور سلیقہ پیدا کر لیجئے. آپ عوام الناس سے فکری ہم آہنگی ہوگی نا. کوئی آپ کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کرے گا تو آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا, تو پھر ایسی صورت میں فکری ہم آہنگی کو آپ کیا لے کر کریں گے, وہ کیسے ہوگی. نمبر 5, آج لوگوں کا, آج مولانا مفتی عابد صاحب نے بھی بہت خوبصورت باتیں فرمائی ہیں. اب لوگوں کا تصور, لوگوں کا ذوق بدل رہا ہے مولانا. اب ڈیلی ڈیلی تجوید والے اور مجہول پڑھنے والے, بغیر لہجے کے پڑھنے والے اماموں کو پسند نہیں کیا جا رہا. اب عوام مانگتے ہیں تجوید و لہجہ بہت عمدہ ہو, تو اس کے لیے بعض چیزیں وہابی ہوتی ہیں. میں نے الف نہیں درمیان میں بولا, وہابی نہیں کہا, وہابی کہا ہے. بعض چیزیں وہابی ہوتی ہیں, بعض کسبی ہوتی ہیں. لیکن ایک امام کو اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کسبی چیزیں بہت ساری ہیں. وہابی اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے, لیکن اپنی تجوید لہجے پر مکمل توجہ دیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آپ کو نوازے گا. ایک ایک نقطہ پوری توجہ سے کہ ہم فکری ہم آہنگی عوام الناس کے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں. نمبر 6, پختہ مکمل حافظ ہو یا مطلوبہ مقدار کا حافظ ہو. صرف چند صورتیں بار بار پڑھیں گے, لوگ اکتا جاتے ہیں. لوگوں کو قابو کرنے کے لیے آپ کو کم از کم اور کچھ نہیں, پورا قرآن یاد نہیں تو کم از کم امام بننے کے لیے آپ کو چند ایک جگہوں سے مختلف چاہے چند آیات آتی ہوں, تاکہ آپ ایک ہی چیز کو بار بار نہ دہرائیں. اس میں تنوع پیدا کیجیے, تنوع پیدا کیجیے. نمبر 7, زہد تواضع اختیار کیجیے, فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی. زہد کیا چیز, اس کو صرف ایک حدیث سے سمجھیے گا, جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر لوگ آپ سے محبت کریں گے تو فکری ہم آہنگی کے نتیجے میں کریں گے. لوگ نفرت کرتے ہیں, فکری ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں, اور اس میں زہد کا بہت دخل ہے. اور یہ چیز صرف آپ کو ایک حدیث سے سمجھ میں آئے گی. لوگ آپ سے کیسے محبت کریں. ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس. ازہد فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا کے بارے میں بے رغبتی اختیار کرو, اللہ آپ سے محبت کرے گا. وازہد فی ما عند الناس, جو لوگوں کے پاس ہے اس میں بے رغبتی اختیار کرو, یحبک الناس, لوگ آپ کو پسند کریں گے. لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنے والے امام کو کبھی کوئی پسند نہیں کرتا. یہ ایک فطری بات ہے. جتنا آپ کے اندر بے شوقی ہوگی, ہاں اللہ دے گا رزق, رازق اللہ کو سمجھیں, اپنے مقتدیوں کو نہ سمجھیں. ان کی جیبوں پر نظر نہ رکھیے گا, کچھ نہیں ملے گا, محبت بھی نہیں ملے گی. محبت ہوگی تو فکری ہم آہنگی ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تواضع اختیار کیجیے, تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے. ابھی اس موضوع پر آگے بھی تھوڑی سی بات ہوگی. نمبر 8, وقت کی پابندی, بلکہ وقت سے پہلے موجودگی. میرے استاد شیخ مسلم صحیح مسلم جلد ثانی پڑھی, انہوں نے میرا نکاح بھی پڑھایا. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شفیہ کے مفتی تھے. حضرت سے ایک بات سنی کہ اگر آپ آئمہ خطبہ کے لیے بہت اہم بات, اگر آپ مسجد میں تحیت المسجد کی نیت سے جائیں گے تو آپ کی سنتیں کبھی فوت نہیں ہوں گی. اور اگر آپ سنتیں پڑھنے کی نیت سے مسجد میں جائیں گے تو آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوگی. اور اگر آپ پہلی رکعت کو پانے کی فکر میں جائیں گے تو اکثر ایک رکعت بھی فوت ہوگی. اس لیے میں کبھی کبھی گزارش کرتا ہوں اپنے ساتھی مدرسین سے, جب تربیت کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے, کہ کبھی بھی وقت پر اپنی کلاس میں آنے کی کوشش نہ کریں. وقت پر کبھی اپنی کلاس میں آنے کی کوشش نہ کریں. آپ وقت پر نہیں آئیں گے, 5-6 منٹ کلاس کے ضائع ہوں گے. آپ وقت سے پہلے آئیے.
آپ وقت سے پہلے آئیے، وقت پر کلاس میں آنے کی کوشش نہ کیجیے۔ بحیثیت امام کے وقت پر نماز کے لیے آنے کی آپ حضرات میں بہت سے اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب آپ 4-5 سال واقعی بات مان کر چلتے ہیں نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کمیٹی والے آپ سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، آپ کہتے نہیں آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہم کریں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ امام صاحب ہمارے خطیب صاحب ہمارے ہی کہنے ہمارے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہ وہ والی بات ہے کہ جس سے آپ پھر ان کی فکر اور آپ کی فکر ایک جیسی ہو سکے گی، بلکہ آپ کی فکر کو زیادہ اہمیت دی جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 10، ہمارے خطبہ کی بہت بڑی کمزوری، ائمہ کی بہت بڑی کمزوری، چند سال مسجد میں ٹکنے کے بعد۔ نمبر 10، مسجد میں امامت کی ذمہ داری کے دوران کسی بھی قسم کی مالی سرگرمی میں شریک نہ ہونا۔ یہ ایک امام خطیب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ مالی سرگرمی میں شریک ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں اب تہمتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ آپ کے پاس نئی گھڑی آتی ہے، آپ کے پاس نیا موبائل آتا ہے، آپ کے پاس نئی موٹر سائیکل آتی ہے، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو منی ٹریل کا نہیں پتا، یعنی یہ آمدنی کہاں سے آئی، تو بس سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں آج بھی بہت گزارش کرتا ہوں مدارس کے محتممین حضرات سے، جب صرف محتمم بیٹھے ہوتے ہیں، جب محتمم کسی مدرسے کا کسی ادارے کو اس وقت تک لوگ چندہ دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ طلباء پر لگ رہا ہے، مدرسے پر لگ رہا ہے، اساتذہ پر لگ رہا ہے، ان کو کھانا اچھا مل رہا ہے، ان کی سہولیات اچھی ہو رہی ہیں، تو لوگ دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں۔ آپ میں سے آدھے سے زیادہ مجمع اس کا گواہ ہے، ہمارے اکابر تشریف فرما ہیں، وہ بھی اس بات کے بہت گواہ ہیں۔ جہاں لوگ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہیں خرچ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں لوگ بہت دیتے ہیں۔ اور اگر کسی مدرسے والے کوئی شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں دیتے، تو اس کی ایک بہت بڑی اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیتے ہیں تو محتمم صاحب کے پاس نئی موٹر سائیکل آ جاتی ہے قربانی کی عید کے بعد اور رمضان کے چندے کے بعد۔ محتمم صاحب کے پاس نئی موٹر سائیکل آ جاتی ہے، نئی گاڑی آ جاتی ہے، ان کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے بچوں کے پاس اچھے قیمتی موبائل آ جاتے ہیں، اور طلباء کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، لوگ دینا بند کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مسجد میں امامت کی ذمہ داری کے دوران کسی بھی قسم کی مالی سرگرمی میں شریک نہ ہو، ورنہ آپ کے اور عوام الناس میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، فکری ہم آہنگی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس دیوار کو کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو بچا جائے۔ اس پر بڑا من مارنا پڑتا ہے، میں نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں، لیکن اس پر بڑا من مارنا پڑتا ہے۔ نمبر 11، مقتدیوں سے ادھار ہدیہ وغیرہ لینا۔ جب آپ علماء خود فرماتے ہیں القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی قینچی ہے، تو پھر ایک امام ایک خطیب جب اپنے مقتدیوں سے ادھار لیتا ہے، قرض لیتا ہے، آہستہ آہستہ وبال بنتا ہے، محبت میں کمی آتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امام پھر وہاں چند مہینے ٹکتا ہے اس مسجد کے اندر۔ اسی طرح ہدیہ وغیرہ لینا، اگر کوئی محبت سے دے، یقیناً تحابوا تحابوا، محبت بڑھتی ہے ہدیہ لینے دینے سے۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ انتظامیہ آپ ہدیے تحفے لے رہے ہیں اور انتظامیہ آپ سے شاکی ہے، تو فوراً اپنے کان کھڑے کر لیجئے، فوراً حساس ہو جائیے کہ اب آپ کی فکری ہم آہنگی میں دراڑ آنے لگی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو فوراً متوجہ کر لیجئے، کیونکہ چند دن بعد آپ کو ملے گا کچھ نہیں۔ پھر یہ جو مقتدی ہوتے ہیں نا ہدیہ دینے والے، بعد میں بڑے اہم علاقوں کی مساجد سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا، بہت اہم علاقوں کی مساجد سے میرے ساتھیوں کو ہاتھ دھونا پڑا، صرف اس نمبر 12 کی وجہ سے۔ اپنی دفاعی تنظیم قائم کرنے یا اپنے آبائی علاقے کے لیے تعاون لینے سے گریز کیجیے۔ اگر وہاں امام ہیں اور
میرے وہاں آبائی علاقے میں سولر لگنا ہے، میرے آبائی علاقے میں کنواں لگنا ہے، بور کروانا ہے، میرے آبائی علاقے میں مسجد بن رہی ہے، مجھے دیں۔ اب وہاں اس مسجد کے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد کو دینے کے بجائے امام صاحب کو جب دیتے ہیں، امام صاحب اپنے آبائی علاقے میں منکمل فکری ہم آہنگی موجود ہے، اب 2-3 سال بعد 1 سال بعد یہ کام کرنے لگیں گے، لوگ اٹھا کر اس مسجد سے باہر کریں گے۔ اور بہت سے تعلیمی اداروں کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر جو مدرسین ہیں، بڑی نازک بات کہنے لگا ہوں، ہمارے مدارس کے اندر بہت سی آپ خود کاوشیں کر کے اور بل بجلی کا انتظام کروا رہے ہیں، اور جناب افطار کا انتظام کروا رہے ہیں، فلاں کام کروا رہے ہیں، مسجد کے امور میں وائٹ واش کروا رہے ہیں، سفیدی وغیرہ رنگ روغن اس کی مرمت کروا رہے ہیں، اس پر آپ کو کمیٹی شاباش دے گی۔ لیکن یہ نمبر 12 ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے ائمہ اور خطبہ اور عوام الناس کے درمیان کچھ دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ نمبر 13، یہ بڑی اہم بات ہے جس کی وجہ سے ہم فرق نہیں کر پاتے کہ زہد، استغنا، وقار یہ کیا چیز ہے، تکبر، رعونت، بے اعتنائی کیا چیز ہے۔ بس اوقات ہم بحیثیت امام اور خطیب کے ان چیزوں کے اندر فرق نہیں کر پاتے۔ وقار کو اگر سمجھنا ہے، وقار کو آپ جانتے ہیں عربی میں انات کہتے ہیں۔ وہ جو قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو وفد کے باقی اراکین تھے ان میں جو سردار تھے اشج عبد القیس جن کا نام منذر تھا، تو باقی حضرات وفد کے آئے اور فٹافٹ چھلانگیں لگائیں اور دربار نبوی میں حاضر ہو گئے، شوق لقاء کا اشتیاق۔ اور یہ جو منذر تھے اشج عبد القیس، یہ اترے اپنی سواری سے، سواریوں کو باندھا، سامان کو ایک جگہ رکھا، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بولا وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانات۔ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، بے شک آپ کے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ بہت پسند کرتا ہے، الحلم والانات، ایک بردباری، والانات اور وقار۔ اب وقار کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور وہ بھی روایت ذہن میں رکھیے گا، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ وقار اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ جلد بازی جو ہوتی ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب عوام میں فکری ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایک خطیب کے اندر، ایک امام کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، ایک ترتیب، ایک سلیقہ، ترتیب سے کام کرنا، اور استغنا جو ابھی میں نے زہد کے عنوان سے بیان کیا۔ استغنا کی کیفیت ہوگی، آپ سے لوگ محبت کریں گے، لیکن تکبر نہ ہو۔ تکبر صرف اپنے آپ علماء ہیں، سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا تھا کہ کیا میں اچھے کپڑے پہن لیتا ہوں تو کیا اس میں خوش ہو جاتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ کو آج بھی یاد ہوگا وہ جملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَسَ النَّاسَ، مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَسَ النَّاسَ، جو حق بات کو رد کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ عالم ہیں، خطیب ہیں، لیکن خدا کے لیے لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں، لوگوں کی حق بات کو رد نہ کریں۔ بس میں جو کہہ رہا ہوں مان رہا ہوں اس کو، چاہے وہ صحیح بھی ہے تب بھی نہیں۔ یہ جو کیفیت آتی ہے یہ فکری ہم آہنگی ختم کرتی ہے، دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے ہمارے ائمہ خطبہ کو یہ والی باتیں۔ تو تکبر کیا؟ اپنے حق بات کو رد کرنا اور دوسروں کو حقیر ذلیل سمجھنا، یہ نہ ہو اس کا مزاج۔ رعونت، بے اعتنائی سے پرہیز، بے اعتنائی بس توجہ ہی نہیں کرنی ان کی طرف۔ اور چند جو
مسجد کے اندر مقتدی ہوں ان کی طرف توجہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ دعوت بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، کبھی سوٹ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، ان سے ہنس کے مل رہا ہے، باقی سے ہنس کے نہیں مل رہا، مسائل شروع ہو گئے، فکری ہم آہنگی ختم ہونی شروع ہو گئی۔ نمبر 14، مقتدی چاہے خود کچھ کر رہا ہو، اپنے امام اور خطیب کو متبع سنت دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ غلط بات بھی نہیں ہے، لہذا اتباع سنت کا اہتمام کیجیے۔ اتنے بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کچھ تلخ باتیں ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لہجہ بدل جائے تو اس پر بھی مجھے معاف کیجیے گا، لیکن آپ میرے ہم منزل ہیں، ہم مجلس ہیں، ہم مسلک ہیں، ہم پیشہ ہیں۔ اگر میں امامت اور خطابت کو ایک گھٹیا لفظ پیشے کا بھی کہہ دوں تو اس میں حرج نہیں ہوگا، کیونکہ میں پروفیشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کا پروفیشن امامت اور خطابت ہے تو غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر ایک بات کہہ دیجئے کہ فلاں سنت کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ دعویٰ ہے اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر آپ عمل کرتے ہو ڈھنگ سے، بے ڈھنگے طریقے سے نہیں، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور وہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کر رہے ہیں زبان سے، اور زبان باہر نکال رہے ہیں، 3-4 بندوں کو زبان بھی نظر آ رہی ہے اور آوازیں بھی آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ میں انگلی چاٹ رہا ہوں، سنت ہے؟ جی نہیں، اس کے اور طریقے بھی ہیں طریقے سے۔ یاد رکھ لیجئے گا، کسی سنت کو بے ڈھنگے طریقے سے ادا کریں اور لوگوں کے دلوں میں نفرت آئے تو ایسی صورت میں سنت کا قصور نہیں ہے، اس کے کرنے والے کا قصور ہے۔ میں بہت سی باتوں کا جواب دے رہا ہوں، یہ کہ آج وقت کی ضرورت ہے، مجھے بتائیے معاشرے کے اندر ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے پر کون ناپسند کرتا ہے، کون نفرت کرتا ہے؟ آج کل عورتوں نے ٹخنوں سے اوپر کے آدھی پنڈلی تک شلوار کی ہوئی ہے، ان کو تو کوئی ناپسند نہیں کرتا۔ ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے کو کوئی ناپسندیدگی کی وجہ نہیں ہے۔ بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، داڑھی رکھنے کی وجہ کوئی ناپسندیدگی کی وجہ نہیں ہے۔ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا، اس کی وجہ سے عوام آپ کو ناپسند کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن عوام کی ہم ناپسند کرتے ہیں جب ہم حلیہ بناتے ہیں ٹوپی، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار کا، اور پھر ہم سے کچھ خلاف سنت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو عوام پھر ٹوپی داڑھی کی وجہ سے نفرت نہیں کر رہے ہوتے، ان اعمال کی وجہ سے نفرت کر رہے ہوتے۔ پھر نہیں، آپ علماء ہیں، آپ کے کسی اور عمل کی وجہ سے وہ نفرت آ رہی ہے اور فکری ہم آہنگی ختم ہو رہی ہے، اور اس میں نمبر 14 بہت اہم ہے۔ جتنا آپ سنت کا اتباع کریں گے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور آپ کی فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 15، گناہ کبیرہ سے بچنا۔ ایک امام اور خطیب، گناہ کبیرہ سے بچنا اور اپنی کوتاہیاں لوگوں کے سامنے نہ آنے دینا، اپنی کمزوریاں لوگوں کے سامنے، کوتاہیوں سے مراد یہاں میری گناہ، اپنی کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے نہ آنے دیں۔ ابھی حال ہی میں میرے گزشتہ ہفتے میں ایک بڑے اچھے خطیب اور امام کو مسجد سے نکالا گیا، مولانا اس کو 15-20 سال ہو چکے ہوئے تھے، 15-20 سال، بہترین خطیب، بہترین امام، بہترین لہجہ، کمال کا علم اس کے پاس۔ اور غراض کی بات بتا دوں کہ اس نے اپنے بچے کی سالگرہ گھر میں منائی تھی، اگلی نماز مقتدیوں نے وہاں اس کو نہیں پڑھنے دی، پڑھانے نہیں دی، مولانا آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، صرف اپنے بچے کی سالگرہ منائی تھی۔ سوچئے آپ لوگ آپ کو کس فکری ہم آہنگی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اتباع سنت، گناہ کبیرہ سے بچنا، ہو بھی گئے تو اخفاء، مولانا اخفاء، توبہ اور استغفار، اپنی کوتاہیاں لوگوں کے سامنے آنے نہ دیجیے۔
نمبر 16، لوگوں سے بے تکلفی اور ہنسی مذاق سے پرہیز، لیکن مسکراتے چہرے سے ملنا۔ یہ وہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے ساتھی مسجدوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کو نکلنا پڑتا ہے۔ فکری ہم آنگی نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ کیوں؟ چند لوگوں سے بے تکلفی رکھتے ہیں اور بے تکلفی میں آ کر اپنی کمزوریاں بھی ان پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ آپ امام خطیب ہیں، آپ بیہودہ لطیفوں میں نہ آئیے، آپس میں بھی نہ آئیں۔ بیہودہ لطیفے سنا کر ایک امام اور خطیب اپنا امیج خراب کر لیتا ہے۔ بے تکلفی میں آ کر میرے ایک ساتھی، اس نے ابھی حال ہی میں اس بیچارے نے بھی اپنی امامت سے ہاتھ دھویا، اور وجہ کیا ہوئی کہ اس کے پاس اینڈرائڈ موبائل تھا، تو ایک کلپ آیا، اس میں بے حیائی بھی تھی اور اس میں کچھ تلذذ بھی تھا، مزے کی بات بھی تھی۔ تو بے تکلفی میں ایک مقتدی کے ساتھ وہ ایسے ہی بات چیت کر رہا تھا، تو جیسے ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک مزیدار چیز دکھاؤں، اس نے بے تکلفی میں یاری تھی اس کے ساتھ، سیدھا سادہ لفظ بول رہا ہوں، گھٹیا لفظ، یاری تھی اس کے ساتھ، اپنے مقتدی کے ساتھ، تو اس کو وہ کلپ دکھا دی۔ بس کلپ دکھانے کی بات دیر تھی کہ جناب اگلی نماز اس کو بھی نہیں پڑھانے دی گئی، وہ بات پھیل گئی اور کہا یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ ہم بسا اوقات، میں نے پہلے کہا کہ کوتاہی ہو تو ان میں اخفا تو ہو جائے، کم از کم اول تو بچنا ہو جائے، لیکن لوگوں سے بے تکلفی اور ہنسی مذاق، یہ کثرت مزاح، من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ، جس کا مزاح زیادہ ہو جاتا ہے اس کی ہیبت ضائع ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ آپ کا مقتدیوں پر ایک ہیبت، ایک رعب، ایک دبدبا، اس کو سمجھنا ہے آپ نے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ نے ان کو مسکرا کر نہیں دیکھنے، مسکراتے چہرے سے ملی۔ نمبر 17، مقتدیوں کے گھر میں کھانے وغیرہ سے حد المقدور پرہیز کرنا، جہاں تک ہو سکے۔ کسی خاص مقتدی کے گھر اس کی دعوتیں قبول کرنا، دوسرے بھی دعوت دیں گے، تیسرے بھی دعوت دیں گے، پھر وہ باتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالات کے ساتھ ساتھ ہر جگہ یہ چیز نہیں آئے گی، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں، فکری ہم آہنگی میں فرق آئے گا اگر اس پر کنٹرول نہ کرے امام اور خطیب۔ یہ باریک باریک باتیں، سادہ سادہ باتیں۔ نمبر 18، آج ہمارے لیے المیہ ہے، ہم فکری طور پر اپنے مقتدیوں کو اپنے آپ سے جو جدا کر دیتے ہیں، ان میں اہم ترین بات یہ ہے مختلف مکاتب فکر کے مقتدیوں پر تنقید سے بچنا۔ آپ کو نہیں معلوم کون سی بات کیا سن رہا ہے، کیا ہم حق بات نہ بیان کریں، اس کے لیے ابھی آگے بات آ رہی ہے۔ یہ مزاج ختم کریں انشاءاللہ۔ آپ ابھی مولانا مفتی عابد صاحب بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ مقابلہ ہوا اور وہ ایک غیر مسلک والا ان سے انعام لے کر چلا گیا، مزہ آیا نا؟ تو وہ غیر مسلک والے کو پہلے خرید کیا ہوگا نا، تو انعام ملا ہے نا۔ ابھی مفتی عابد صاحب نے بتایا ان کو کہ مفتی مختلف مکاتب فکر کے مقتدیوں پر تنقید کرنے سے بچیں، اس سے آپ فکری طور پر اپنے درمیان دیوار کھڑی کر لیں گے۔ نمبر 19، بدعات اور خرافات سے پرہیز کرے امام خطیب۔ بدعات خرافات سے پرہیز کرے، جتنا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے بچائے۔ میں عنوانات جو بول رہا ہوں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ تمام عنوانات مفتی عابد صاحب سے التماس بھی کروں گا کہ ایک صفحے پر 2 صفحے پر کمپوز کر کے تو آپ سب تک کوشش کریں کہ وہ پہنچ جائے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے پہنچ جائے، تاکہ یہ ایک میں نے کہا کہ ایک عنوان جس پر آپ جمعہ پورا پڑھا سکتے ہیں، اتنے شاندار علماء میرے سامنے ہیں، لیکن اس وقت کچھ باتیں دل کی کر رہا ہوں۔ بدعات خرافات سے پرہیز کیجیے، یہ بھی ایک امام اور خطیب کی فکری ہم آہنگی عوام الناس میں نہ ہونا اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ نمبر 20، مختلف مسالک کے لیے رواداری رکھنا۔
مختلف مسالک کے لیے رواداری رکھنا. برداشت کیجیے اس کے لیے اپنے اکابر سے، خاص طور پر مجلس خطباء اہل سنت کے ذمہ داران سے رابطہ رکھیے کہ ہم کس طرح اس رواداری کو قائم رکھیں. اس کی باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہے. نمبر 21، دیگر رہنما اور مشائخ کا احترام کیجیے اپنے سٹیج پر. آج ممبر و محراب سے دور کر دیا ہم نے اس غلطی کو اپنا کر. کیا کوئی برا ہو پھر بھی ہم نے گالی نہیں دینی؟ تو مشرکین مکہ کے بتوں سے زیادہ تو نہیں کوئی گندا ہوگا. سورہ مائدہ آیت نمبر 90، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایک طرف اللہ نے ان بتوں کو رجس کہا، گندگی، ناپاک، اور دوسری آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد ساری امت مخاطب ہے. آپ ان مشرکین مکہ کے بتوں کو گالی نہ دیں، دلائل سے بات کیجیے جو ہمارے اکابر سکھاتے. دلائل سے بات کیجیے. لا یملکون ضرا ولا نفعا، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. لا یملکون من قطمیر، یہ بت جو ہے وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. دلائل دیجیے لیکن گالی نہ دیجیے. کیوں؟ آگے اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. آپ ان کے بتوں کو گالی دیں گے، وہ اللہ کو گالی دیں گے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. پھر آپ کا منہ لال ہو جائے گا، فکری آمانگی ختم ہو جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے دیگر رہنماؤں اور مشائخ کا احترام کیجیے. میرے سامنے اس وقت لاہور میں ایسے گھرانے موجود ہیں کہ باپ نے ایک نوجوان بچے ان کے دنوں میں ایک رہنما کا اچھا تاثر تھا، بلکہ بہت ہی زیادہ اچھا تصور تھا. باپ نے ایک دفعہ مجھے سلام نہیں کر رہا. وجہ پیچھے کیا ہے؟ نمبر 21. وجہ پیچھے نمبر 21. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دوسروں کے رہنما اور مشائخ کو گالیاں دیں تو لوگ آپ سے فکری ہمانگی پیدا کریں گے؟ اس لیے بہت محتاط ہونا پڑے گا، اپنے اوپر بڑا جبر کرنا پڑے گا. کسی کے رہنماؤں کو اور مشائخ کو برا نہ کہیے. ملے گا آپ کو کچھ نہیں، کھو دیں گے کچھ آپ. نمبر 22. اب ان پہلے 2-3 باتوں کا جواب آ رہا ہے. میں نے کہا تھا کیا ہم حق بات نہ کہیں؟ جی کہیے، لیکن نمبر 22 کو ذہن میں رکھیے گا. حق بات کو حق طریقے سے، حق نیت سے کہتے رہیے. اس سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا، اس سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا. نمبر 23. بہت اہم بات. آج تک جس شیخ نے اپنا کمال حاصل کیا ہے تدریس میں، امامت میں، خطابت میں، اپنی مسجدوں کے اندر اس وقت وہ حاکم بنے ہوئے ہیں، وہ علماء مشائخ، بادشاہ ہے اپنی مسجد کے. میں غلط لفظ بول رہا ہوں جان بوجھ کر. اپنی مسجد کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے ذہنوں پر حکمرانی کر رہے ہیں، جو ہمارے ائمہ خطبہ اس نمبر 23 کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں پر حکمرانی کر رہے ہیں. مولانا اس نمبر 23 کی وجہ سے مثبت فکر، مثبت انداز، مستند بات کرنا، جس پر مفتی عابد صاحب دامت برکاتہ انہوں نے تو باقاعدہ جہاد شروع کر دیا کہ ہم بغیر حوالے کے کوئی بات ہی نہیں کریں گے. خطبہ کو بھی پابند کر رہے ہیں، حوالہ ذکر کرو، بغیر حوالے کی بات نہ کرو. مستند بات عادت بنا لیجئے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کے بارے میں چند سالوں کے بعد، مہینے نہیں، چند سالوں کے بعد آپ کے مقتدی آپ کے ساتھ اتنی فکری ہم آہنگی رکھیں گے کہ آپ کی بات پر اعتماد کریں گے، آپ کے جمعے کے خطبے پر اعتماد کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے مسئلے پر اعتماد کریں گے.
کب؟ جب نمبر 23 میں آپ مہارت پیدا کر لیجیے، اپنے آپ کو اس دائرے میں لے آئیے. مثبت فکر، منفی فکر نہیں، مثبت انداز. بڑا مشکل، بڑا مشکل. مثبت انداز اور مستند بات کرنا. نمبر 24، حکومت یا سیاست کے امور پر بحث کرنے سے جمعے کے خطبوں میں، درسوں میں اس سے گریز کیجیے. میرے سامنے ان اکابر کا نام نہ لیجیے گا کہ جو اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ سیاستدان ہو گئے اور فلاں ہو گئے. ان کے پیچھے کڑوی کہانیاں سنیں کہ کہاں کہاں سے وہ گزر کر پھر کہیں جا کر آج اپنے ممبر سے جب سیاسی بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے. ہم جو 2-3 سال جمعے پڑھانے کے بعد اخبارات کی سرخیوں کو اپنے جمعے کا بیان بنائیں گے، فکری ہم آہنگی پیدا نہیں ہوگی. اس لیے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والے ہو جاتے ہیں. درمیان میں سے چر جاتا ہے وہ امام اور خطیب. 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے کی وجہ سے درمیان میں سے چر جاتا ہے. یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں یہ فکری ہم آہنگی کو ختم کرنے والا بن جاتا ہے. کب؟ جب وہ 2 باتوں میں اپنے بیانات شروع کرتا ہے، ایک فرقہ وارانہ مسائل اور ایک سیاسی مسائل. جو بولیں گے آپ کے سامنے بیٹھنے والا یا مانتا ہے اس چیز کو تو خوش ہو جائے گا، جو نہ ماننے والے وہ ناراض ہو جائیں گے. فکری ہم آہنگی تباہ ہو گئی آپ کی عوام الناس کے ساتھ. میں نے پھر کہا جو حضرات ماشاءاللہ ہمارے سیاستدان علماء ہیں اور شہسوار ہیں سیاست کے، ان کے پیچھے کہانیاں ہیں بہت بڑی، ان کی بڑی قربانیاں ہیں جو وہ اس تک پہنچے گے. اور 1-2 سال جمعہ پڑھا کر وہ بندہ جب ان موضوعات پر بات کرنے لگے گا تو وہ مشکل ہو جائے گا، اس کا وہاں ٹھہرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. نمبر 25، فکری ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے عجیب و غریب نسخے بتا رہا ہوں. ہر نماز کے بعد کچھ دیر مصلی پر موجود رہیے. یہ جو محراب میں امام صاحب کے لیے فرار کا دروازہ ہوتا ہے اس کو تھوڑی دیر بند رکھ لیجیے. عین وقت پہ اس دروازے سے نمودار ہوتے ہیں، عین وقت پہ اس دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد. نہ میرے بھائی، فکری ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے مجمع زیادہ ہوتا ہے، آپ کو محراب سے آنا پڑتا ہے، آپ جلدی جانا چاہتے ہیں، آپ محراب پہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر مصلی پر موجود رہے. آپ کو حیرت انگیز نتائج ملیں گے اپنی امامت اور خطابت سے. آج سے یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، کوئی فخر غرور نہیں ہے کیونکہ وقت گزر چکا اب فخر غرور کرنے کا. کہ جمعہ پڑھا کر یہ والی بات مجھے میرے ایک شیخ نے کہی کہ مولانا جمعے کے بعد نا تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں مصلی پر، 5-10 منٹ بیٹھ جایا کریں، کوئی آپ سے آ کے مشورہ مانگ لیں، کوئی مسئلہ پوچھ لے تو بیٹھ جایا کریں. ان بزرگوں کی بات ماننے کے نتیجے میں میرے ساتھ آج کل کیا سلوک ہو رہا ہے اس مسجد میں کہ 1:15 بجے نماز، 1:15 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے اور 1:15 بجے تقریر ختم ہو جاتی. آدھا گھنٹہ میں تقریر کرتا ہوں اور اس میں سے 27-28 منٹ بس، اس وقت سے اوپر نہیں بالکل، کیونکہ مولوی وقت میں بولنا بند کر دے اس کے پیچھے لوگ جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں. ناراض نہیں ہونا، اچھا عوام کا جملہ بول رہا ہوں. آپ فکری ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، وقت پر بولنا بند کر دیجئے، وقت پر نماز کھڑی کر دیجئے، آپ کے جمعے میں رش لگ جائے گا. تو وہاں میں 1:15 سے بیان کر رہا، آدھا گھنٹہ بیان کر کے 1:15 ختم، پھر سنتیں، پھر خطبہ، پھر ٹھیک 1:30 بجے نماز کھڑی ہو جاتی تھی. اور نماز کے بعد پھر وہی اپنے شیخ کے کہنے کے مطابق 5-10 منٹ بیٹھ جاتا تھا، کوئی اصلاح کی بات کوئی پوچھ لے، کوئی مسئلہ پوچھ لے دینی. ہوتے ہوتے 5, 10, 20, 30, 50, 60, 100 بندے ہونے لگے تو مسجد والوں نے کہا کہ پیچھے آواز نہیں جاتی، مولانا سپیکر لگا لیا کریں، سپیکر لگا لیا کریں. لوگ کافی مسئلے پوچھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں بعد میں، ان تو آواز نہیں جاتی ہے آپ کی. وہ اندر والا سپیکر شروع ہو گیا.
ایک وقت ایسا آیا مجھ پر، تکلیف دہ وقت ہے، تکلیف دہ حلوہ نہیں ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ 1:45 بجے میں سنت نفل پڑھ کے فارغ ہو جاتا اور 1:45 سے سوال و جواب کی نشست شروع ہوتی، 3:05-10 پر اس دفعہ بھی میں بڑی مشکل سے جان چھڑا کر گھر آیا ہوں۔ یعنی لوگوں کو وہ جو آدھا گھنٹہ میں آتا ہوں اس میں وہ اپنی بات اپنی پسند سے کرتا ہوں، اپنی سوچ سے کرتا ہوں، لیکن وہ جو بعد میں سوالات کرتے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ اپنی طلب ہوتی ہے، اور وہ لوگ نہیں گھروں کو جاتے، وہ 12:30 بجے کے آئے ہوئے 3 بجے تک اللہ کے بندے بیٹھے جو کسی کو 5 منٹ نہیں دیتے کسی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ہر نماز کے بعد کچھ دیر مصلی پر، میں آپ سے بھی گزارش کروں، انشاءاللہ آپ کو سوا گھنٹہ نہیں بیٹھنا پڑے گا، لیکن آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی فکری ہم آہنگی اپنے مقتدیوں سے کتنی بہتر ہو رہی ہے۔ کچھ دیر مصلی پر بیٹھیے جمعے کے بعد، نماز پڑھانے کے بعد۔ نمبر 26، ہمارے بزرگوں کا درد دل۔ آج فکری ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے یومیہ درس قرآن، درس حدیث۔ نمبر 26، یومیہ درس قرآن، درس حدیث شروع کیجیے، مختصر کیجیے، مختصر وقت مطالعے کے ساتھ کیجیے، لوگ انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ ایک مجھے کہنے لگے شاگرد، بلکہ یہ تو اب کئی ایک ہو گئے، کہنے لگے میں درس قرآن دیتا ہوں لیکن کچھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سنتے، بے قدری سی ہوتی ہے، کافی عرصہ ہو گیا مجھے درس قرآن دیتے ہوئے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یوں کرو کہ آئندہ چھوٹی چھوٹی تپائیاں بنا لو، ان پر قرآن مجید رکھ لو، اور آج کے بعد یہ کرنا۔ میں نے کہا کتنے منٹ درس دیتے ہو؟ کہتے 15 منٹ۔ میں نے کہا آئندہ 5 منٹ یہ والا کام کرنا ہے جو میں عرض کروں، کہ مقتدیوں کے سامنے ایک آیت پڑھیں اور ایک آیت پڑھ کے اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ، اور جو جو قرآن مجید سامنے کھول کر بیٹھے ہیں نا ان کو پوچھتے رہے، انا کا کیا ترجمہ، فی کا کیا ترجمہ، ذالکا کا میں نے ابھی ترجمہ بتایا، ایک آیت کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ، پھر اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ، پھر اس کے بعد درس دے دیا کریں۔ وہ لوگوں کو ترجمہ قرآن آنے لگ گیا، رش لگ گیا اس مسجد کے اندر کہ یہ مولوی صاحب تو قرآن مجید کا ترجمہ سکھاتے، آسان سی بات، اتنا ہی وقت، اور رش لگ گیا ان کے پاس، صرف اس لیے کہ یومیہ درس قرآن، درس حدیث۔ اس کے لیے اکابر آپ کو جو طریقہ سمجھائیں اس پر ایک ایک حرف کر کے عمل کر دیجئے۔ نمبر 27، فکری ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کی اس روایت پر عمل کر لیجئے، اس روایت پر عمل کر لیجئے۔ جب تک آپ اس حدیث پر عمل نہیں فرمائیں گے میرے عزیزان محترم، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، ادب سے عرض کر رہا ہوں، اس کے بغیر فکری ہم آہنگی نہیں پیدا ہوگی۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ میں نہیں کہہ رہا مصلحت پسندی میں پیدا پڑ جائیں، میں نہیں کہہ رہا کہ غلط فتوے دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکابر کے اقوال سے پھر جائیں، میں جو عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ دیجیے گا۔ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کیجیے، مشکل پیدا نہ کیجیے۔ یہ آج ہتھیار ہے باطل کا، باطل نے آج اس پہلے جملے کو ہتھیار بنایا ہوا ہے، اس حدیث کو۔ لوگ خود کہتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں، وہ تو بڑی آسانیت بتاتے ہیں، آپ ہی دین کو مشکل کر کے پیش کرتے، تو اللہ کے بندے آپ کیوں نہیں دین کو آسان کر کے بیان کرتے؟ باطل نے اس کو اپنایا ہوا، لیکن آپ کس طریقے سے اپنائیں گے؟ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کیجیے، مشکلات پیدا نہ کیجیے۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیجیے، تنفر پیدا نہ کیجیے۔ یہ 27 نکات تھے۔ آخر میں دعا ہے اور آپ کا شکریہ بھی، جزاک اللہ خیرا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔